اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جمیع احباب کی حاضری قبول فرمائے، میزبانوں کو، اہل خانہ کو اللہ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرے نبی کے نور کو کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے عرش پہلے بنایا، ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے قلم کو پہلے تخلیق کیا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے لوح کو پہلے بنایا۔ ان سارے سوالات کے جوابات رسول اقدس نے ایک ہی فرمان میں دے دی۔ روایت کرنے والے حضرت سیدنا امام عبد الرزاق ابن حمام اپنی کتاب المصنف عبد الرزاق کی حدیث طویل کے اندر جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، محبوب یہ پورے جہان میں کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا ذرا مجھے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا، اب تخلیق کا معنی سنیں، بلا واسطہ فیضیاب، ڈائریکٹ فیضیاب، فوراً کسی چیز کے وسیلے کے بغیر فیضیاب کیا۔ کون سی چیز؟ فرمائے نور نبی جی کا من نور ہی، اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں جس چیز کو اپنے نور سے فیضیاب کیا وہ کسی چیز کو نہیں، وہ تیرے نبی محمد کے نور کو کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا۔ اس وقت پر میں اللہ نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا، وہ نور اللہ کی قدرت سے جہاں چاہتا رہا سیر کرتا رہا۔ پھر اللہ نے 12,000 سال تک اس نور کو مقام اطاعت پہ رکھا۔ 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے عرش، ایک سے قلم، ایک سے لوح بنی، چوتھے کو اللہ نے 12,000 سال تک مقام حیا پہ رکھا۔ اس کے پھر 4 حصے کیے، ایک سے جنت، ایک سے حوریں، ایک سے سورج۔ پھر چوتھے کو بچا کر اللہ نے 12,000 سال تک مقام خوف پہ رکھا، جس کے 4 حصے کیے۔ پر میں ستارے بنے، انس بنے، جنات بنے، اور میں اس کے چوتھے کو اللہ نے بچا کر 12,000 سال تک مقام محبت پہ رکھا۔ پھر اللہ نے 12,000 سال کے بعد اس نور پہ ایک نظر کرم کی، اس نور کو پسینہ آیا، اس نور سے 1,24,000 نور کے قطرے نکلے، جس سے اللہ نے ہر نبی کی روح کو پیدا کیا۔ اسی سے آدم صفی اللہ، اسی سے نوح نجی اللہ، وہیں سے ابراہیم خلیل اللہ، وہیں سے اسماعیل ذبیح اللہ، وہیں سے موسیٰ کلیم اللہ، اسی نور سے عیسیٰ کلمت اللہ۔ پر میں پھر اس نور نے سانس لی، وہیں سے شہید بنے، وہیں سے متقی بنے، وہیں سے سعید بنے، وہیں سے متبرک بنے۔ پر میں جابر اتنا سمجھ
اللہ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو بنایا، پھر ساری کائنات مجھ محمد کے نور سے بنائی ہوئی ہے، ساری کائنات میرے نور سے فیضیاب ہوئی۔ حضور آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم کی توبہ قبول ہوئی، آدم کی تخلیق ہوئی؟ فرمائے جب آدم بن رہے تھے اللہ نے میرا نور ان کی پشت میں رکھا، جب آدم کی توبہ قبول ہوئی کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا، جب حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ کے قریب لگی کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا۔ فرمائے جب ابراہیم علیہ السلام پہ نمرودی چکھا ٹھنڈا ہو گیا کنت فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا۔ فرمائے جب حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلی کنتو فی صلبہ، میں ان کی پشت میں تھا۔ فرمائے پشت آدم سے پشت شیش میں، پشت شیش سے سفر کرتا پشت نوح میں، پشت نوح سے سفر کرتا پشت ابراہیم میں، ابراہیم کی پشت سے پھر پشت اسماعیل میں، ان سے پھر بنی کنانہ میں، بنی کنانہ سے پشت قریش میں، پشت قریش سے فرمائے ہاشم کے پشت میں، ہاشم کی پشت سے نکل کر پشت عبد المطلب میں، عبد المطلب سے پھر پشت عبداللہ میں، اور پشت عبداللہ سے نکل کر میں اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں آیا۔ فرمائے پھر مجھے جانتے ہو انا دعوت ابی ابراہیم بشارت عیسیٰ رؤیا امی رأت ہینا ودعتنی، فرمائے میں آدم علیہ السلام سے پہلے فرمایا ان کے بعد معاملہ، فرمائے میں ابراہیم کی دعا بھی ہوں، عیسیٰ کی بشارت بھی ہوں، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ بھی ہوں، ہینا رأت ودعتنی، جو میری ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا۔ فرمائے میں پیدا تو مکہ میں ہوا لیکن میرے چہرے کے نور کی برکت سے میری ماں نے ملک شام کے محلات کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمائے مکہ منور ہو گیا، گلیاں نور سے بھر گئی۔ حضرت سیدہ آمینہ کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کی ولادت کے وقت ایک نورانی چہرے والی خاتون کو دیکھا، میں نے پوچھا مسبوکی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں۔ پھر پیچھے خاتون کھڑی تھی، میں نے کہا مسبوکی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ہوں۔ پھر میں نے دیدار دیکھی نورانی چہرے والوں خاتونوں کی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ساری جنت کی حوریں ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا ہم سب محمد عربی کے استقبال کے لیے آئی ہیں، ہم محمد عربی کی زیارت کے لیے آئی ہیں۔ فرمائے ولادت کے وقت نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ گھبراہٹ ہوئی، نہ خوف ہوا، نہ گندگی کا معاملہ۔ فرمائے خرج من نور، مجھ سے ایسے لگا جیسے نور کا ظہور ہوا۔ فرمائے حتی اضاءت لہو منہ قصور الشام، ملک شام کے محلات کو میں نے اپنی آنکھوں سے منور دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، محمد عربی کی ولادت کے وقت میں نے بیت اللہ کو بھی خوشی میں جھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمائے بیت اللہ خوش تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمائے مجھے جب بشارت ملی میرے پوتے کی آمد کی، میں دوڑا، جب میں فرمائے حجرہ آمینہ کے قریب پہنچا کسی نورانی چہرے والی مخلوق نے مجھے کہا کس کس الباب یا عبد المطلب، عبد المطلب اندر جانے کی اجازت نہیں، آپ چوکھٹ پہ رکے۔ میں نے کہا مجھے جانے کیوں نہیں دیتے، میں لخت جگر کی زیارت کروں۔ آواز آئی ابھی انسانوں کی باری نہیں آئی، ابھی محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کے لیے خدا کے فرشتے آ رہے ہیں، ابھی تو جنت کی حوریں آئی ہیں، ابھی تو غلمان آئے ہیں، ابھی تو فرشتے آئے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہے اللہ اکبر، چہرہ اتنا چمکدار تھا، میں نہیں کہتا ابن کثیر اٹھا کے دیکھے۔ فرمائے ولد رسول اللہ مختونا مسرورا، جب حضور پیدا ہوئے فرمائے غسل دینے کی حاجت نہیں آئی، مصطفیٰ مہکتے ہوئے پیدا ہوئے، کستوری کی خوشبو ہو گئی۔ ہم نے حضور کی آنکھوں میں سرما بھی دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو ناف بریدہ بھی دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو مختون بھی دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو مغسول بھی دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو مقصول بھی دیکھا، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہے، غسل کیے ہوئے
میں ہے۔ فرمائے نہلانے کی حاجت سے کسی عورت نے سوچا تو غیب سے آواز آئی تمہیں میرے محبوب کو نہلانے کی ضرورت نہیں، یہ تو وہ پاک محبوب ہے جو گندوں کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، ناپاکوں کو بھی پاک کرے گا، زکیہم یہ تو ناپاکوں کو پاک کرے گا، گندوں کا تزکیہ کرے گا، یہ تو بے طہارت والوں کو طہارت دے گا۔ فرمائے میں کبھی چاند کو دیکھتے کبھی محمد کے چہرے کو دیکھتی، فیصلہ کر پاتی کسے زیادہ چمکدار کہوں۔ فرمائے بار بار دیکھنے کے بعد یقین ہوا چاند اتنا چمکدار نہیں جتنا میرے محمد کا چہرہ چمکدار ہے۔ فرمائے غیب سے آواز آئی ان کا نام کوئی اور نہ رکھنا، ان کا نام میں خدا خود محمد رکھ رہا ہوں، ان کا نام محمد ہے، ان کا نام احمد ہے، یحمدہ اہل السماء و اہل الارض۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی محمد کے معنی میں جائے نا، ارے لوگ تو حضور کی نام کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے تو نبی کی بلندی کو کیسے پہنچیں گے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد بلا انفصال، اور میں جس کی شان کبھی گھٹ نہ سکے، مخلوق بھی جس کی شان گائے، خدا بھی جس پہ سلام پڑے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم محبوب کی ولادت باسعادت اور ذکر پاک کا صدقہ اللہ کریم میزبانوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے۔ بلبل مدینہ عاشق رسول قاری محمد صادق صاحب ایک حادثے کے اندر شدید علیل ہیں، بیمار ہیں۔